ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے اوصاف بیان فرمائے تھے، اب اس آیت سے یعنی آیت نمبر 6 سے سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے ان نافرمان بندوں کا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے منکر تھے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے یکساں ہے کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر دبیس پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ہے ان دو آیتوں کا ترجمہ۔ پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اے نبی آپ ان کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں حالتیں یکساں ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کا مضمون خود بتلا رہا ہے کہ یہ آیت تمام کافروں کے لیے نہیں ہے، کسی خاص جماعت کے لیے ہے، اس لیے کہ کافروں میں سے بہت سے ایسے تھے جو ابتداً تو کافر تھے، منکر حق تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو سب کے لیے یہ نہیں ہو سکتا، تمام کافروں کے لیے یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے مفسرین کی تفسیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے مراد قریش کے وہ کفار تھے جو یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے پاس جو کتاب آئی ہے وہ کتاب الہی ہے، پیغام ربانی انہیں موصول ہوتا ہے، ان کی باتوں پر انہیں یقین تھا، مگر پھر بھی اپنے تعصب کی وجہ سے وہ ایمان قبول نہیں کر رہے تھے۔ یا وہ اہل کتاب تھے جو اپنے کتابوں کی روشنی میں یعنی توریت اور انجیل کی روشنی میں یہ جانتے تھے کہ جس پیغمبر کا ہمیں انتظار ہے اور ہمارے نبیوں نے اور کتابوں نے جو بشارتیں دی ہیں جس پیغمبر کے بارے میں، وہ یہی پیغمبر آخر الزماں ہے۔ اپنی کتابوں میں بیان کی ہوئی ساری نشانیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں پہچان رہے تھے، لیکن وہ حسد کی بنا پر اور ہٹ دھرمی کی بنا پر محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہیں کر رہے تھے۔ تو حسد کی بنا پر اور تعصب کے بنا پر اور ضد کی بنا پر اور ہٹ دھرمی کی بنا پر وہ چونکہ کفران کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، اس لیے ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم۔ بلا شبہ جنہوں نے کفر کیا یعنی ایسے کافروں کے بارے میں ہے کہ سواء علیہم، ان کے لیے دونوں صورتیں یکساں و برابر ہیں۔ اانذرتہم ام لم تنذرہم، انہیں عذاب الہی سے ڈرائیے یا مت ڈرائیے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تمام کافروں کے لیے نہیں، ان متعصب اور حقائق جاننے کے باوجود انکار کرنے والے کافروں کے بارے میں ہے جو منافقین ہیں یا اہل کتاب ہے یا کفار قریش میں سے ہیں، جیسے ابو جہل اور ابو لہب، عبداللہ ابن ابی اور بہت سے یہود و نصارہ جو خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ یہی پیغمبر آخر الزماں ہے، پھر بھی انکار کرتے تھے اس تعصب کے بنا پر کہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جو آخری نبی جو نبیوں کے امام ہیں وہ بنی اسرائیل سے رہے، یہ بنی اسماعیل سے کہاں سے آ گئے؟
اس بنا پر وہ انکار کر رہے تھے، تو فرمایا گیا کہ آپ انہیں آگاہ کیجئے مت کیجئے، انذار کیجئے مت کیجئے، اور ڈرائیے مت ڈرائیے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دونوں حالتیں ان کے لیے یکساں ہیں۔ اس میں ایک تو تشفی اور تسلی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ کا کام ہے انذار کا دینا۔ پہلے انذار کا مفہوم سمجھ لیں۔ انذار کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ قرآن مجید میں ربانی حقائق اور ایمانی حقائق کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے دلائل دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مناظر قدرت کے دلائل، یہ آسمان، یہ زمین، آسمان و زمین کے درمیان کی خلا و فضا اور ساری چیزیں، یہ سب اللہ کی الوہیت کی دلیل ہے، اس کی خالقیت کی دلیل ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ کے انفسی اور آفاقی جو دلائل دیے گئے ہیں کہ اپنے وجود کے اوپر نگاہ ڈالو، یہ آنکھ، یہ کان، یہ چہرہ، یہ اعضاء، یہ دماغ، یہ عقل، یہ ساری چیزیں خود اس بات کی گواہ ہیں کہ تمہارا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ اس کے علاوہ انسانی فطرت کے شواہد پیش کیے گئے ہیں کہ جو فطرت انسانی ہے اس کو بھی کام میں لاؤ گے تو محسوس ہوگا کہ کوئی خدا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جب خدا کا عرفان ہو جائے گا تو خدا کی جو ہدایات انبیاء کرام کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں وہ ان ہدایات پر بھی ایمان ہو جائے گا اور ان رسولوں پر بھی ایمان ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے، بلکہ بہت مقامات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اقوام ماضیہ کے حالات بیان کیے، جو گزشتہ امتیں ہیں، انہوں نے نیک عملی کی راہ اختیار کی تو اللہ نے کتنے انعامات دیے، اور بد چلنی کی راہ اختیار کی، کفران نعمت اور سرکشی اور اللہ کی نعمتوں کا انکار، ان چیزوں کا وتیرہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت عذاب میں انہیں گرفتار کیا ہے۔ تو اقوام ماضیہ کے حالات بھی قرآن مجید میں بار بار بیان کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انذار اور تبشیر کا انداز بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے۔ انذار کے معنی ہوتے ہیں حقائق کو نہ ماننے کی بنا پر جو خطرات آنے والے ہیں اور جو عذاب آنے والے ہیں ان سے آگاہ کرنا اور ڈرانا، اور تبشیر کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کے احکام کی بنا پر، ان کو قبول کرنے کی بنا پر اور ایمان لانے کی بنا پر اللہ کے جو انعامات اور نوازشیں دنیا اور آخرت میں ہونے والی ہیں ان کی خوشخبری دینا۔ تو انذار اور تبشیر، تبشیر کے معنی ہوتے ہیں خوشخبری دینا، اللہ کے انعامات کی خوشخبری دینا کہ یہ کرو گے تو دنیا میں یہ انعام ملے گا اور آخرت میں یہ انعام ملے گا، اور یہ بد چلنی کی راہ اختیار کرو گے تو دنیا میں یہ عذاب ہونے والا ہے اور آخرت میں یہ عذاب ہونے والا ہے۔ تو پہلے کو تبشیر کہا جاتا ہے، بشارت، اور دوسرے کو انذار کہا جاتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام نے انذار اور تبشیر دونوں اسالیب اختیار کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام بشیر بھی ہے، بشیر، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آپ بشیر بھی ہیں، بشارت دینے والے، اور نذیر بھی ہیں، انذار کرنے والے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ان کافروں کو جن کے لیے حقیقتاً فطری طور پہ حقائق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، ان کو انذار کریں نہ کریں، عذاب الہی سے ڈرائیں مت ڈرائیں، دونوں حالتیں یکساں ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو رسول اللہ کے لیے تسلی ہے کہ آپ کو ملول خاطر ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اگر یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائے تو آپ کی حالت تو ایسی لگتی ہے کہ گویا اپنی جان سے گزر جائیں گے۔ اس قدر رسول اللہ کو افسوس ہوتا تھا کہ یہ کافر ایمان نہیں لا رہے، تسلی دی جا رہی یا رسول اللہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام داعیان اسلام کے لیے یہ تسلی ہے کہ اگر کوئی قوم کا داعی، قوم کا واعظ، قوم کا مصلح، قوم کا عالم اللہ کی باتیں بتلا رہا ہے، رسول کا پیغام پہنچا رہا ہے، لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اسے غمزدہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ نہ ایسا ہو کہ وہ طریقہ چھوڑ لیں۔ بہت سے لوگ ملول ہو جاتے ہیں، نہیں اب ہم یہ کام ہی نہیں کریں گے، لوگ سنتے نہیں ہماری بات۔ نہیں، ہمارا کام ہے پہنچا دینا۔ ہم منذر ہیں، ہم داعی ہیں، ہمارا کام پہنچا دینا ہے، ہم مبلغ ہیں۔ انبیاء کرام کیا کہتے تھے؟ آج علماء بھی کہتے ہیں، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارے ذمے پہنچا دینا ہے، لوگ مانے نہ مانے۔ تمام داعیان اسلام کے لیے بڑی تسلی کی بات ہے کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، اور یہ ایمان نہیں لائے تو پھر یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے اندر تعصب ہے، ان کے اندر ہٹ دھرمی ہے، ان کے اندر ضد ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھ پر دبیس پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں ختم کا لفظ آیا ہے، ختم یختم کا معنی ہوتا ہے مہر لگا دینا۔ مٹی پر یا موم پر مہر اور ٹھپا لگانے کو ختم کا لفظ کہتے ہیں۔ ختم یختم معنی مہر لگا دینا۔ اور ایک لفظ آیا ہے غشاوہ، غشاوہ کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ غشاوتن کا جو ترجمہ میں نے کیا ہے، دبیس پردہ، موٹا پردہ، ایسا پردہ کہ کچھ نظر ہی نہ آئے۔ یہ اس لیے کیا ہے کہ غشاوتن میں جو نکرہ یہ تنوین آئی ہے، الغشاوہ نہیں ہے، غشاوتن، یہ اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ تو نکرہ تفخیم کا معنی پیدا کرتا ہے، تو غشاوتن کے معنی دبیس پردہ، اتنا موٹا پردہ کہ کچھ نظر ہی نہ آئے، بڑا سخت قسم کا پردہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بہت بڑی وعید فرمائی ہے۔ فرمایا جاتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس مہر سے مراد کیا ہے؟ ظاہری معنی اس کا مراد نہیں ہے، بلکہ باطنی معنی مراد ہے۔ باطنی معنی مراد ہے۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں، یا وہ دیکھتے نہیں، یا وہ سمجھتے نہیں۔ ظاہری مہر کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ سمجھتے نہیں، وہ دیکھتے نہیں، وہ سنتے نہیں، لیکن نہیں، وہ سن بھی رہے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، وہ سمجھ بھی رہے ہیں۔ تو ظاہری ختم مراد نہیں ہے، ظاہری مہر مراد نہیں ہے۔ وہ سارے کام، ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، سارے کام کر رہے ہیں، ساری باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ بظاہر دنیاوی معاملات میں ان کی عقل اتنی آگے پہنچ چکی ہے کہ جیسے آسمان پہ کمندیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے لوگوں کا معاملہ اور کافروں کا، ملحدین کا معاملہ یہ ہے کہ سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہے ہیں، چاند کے اوپر قدم رکھ دیا ہے۔ تو عقل تو بہت اونچے درجے کی ہے، مگر ظاہری معاملات تک ان کی عقل ہے۔ دیکھتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، مگر ظاہری معاملات تک ہے۔ جہاں باطنی حقائق کی بات آتی ہے تو گویا وہ بہرے ہیں، گویا وہ اندھے ہیں، گویا وہ دیوانے اور پاگل ہیں، گویا آنکھوں پر پٹی بدی ہوئی ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو ختم سے یہاں مراد، یعنی مہر سے مراد باطنی مہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باطنی طور پر ان کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ ایک چیز اور ہے، یہ خاص طور سے اہل علم حضرات کے لیے ہے کہ یہاں قلوب کا لفظ آیا ہے، سمع کا لفظ آیا ہے، اور ابصار کا لفظ آیا ہے۔ قلوب قلب کی جمع ہے، قلب کا معنی دل۔ ابصار بصر کی جمع ہے، بصر کے معنی آنکھ۔ لیکن یہاں سمع واحد استعمال ہوا ہے۔ ترتیب کلام تو یہ ہونی چاہیے کہ جب قلوب کا لفظ آیا جمع، ابصار کا لفظ جمع آیا، تو درمیان میں سمع کا لفظ آیا ہے تو یہ بھی جمع ہونا چاہیے کان کے معنی میں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پھر اس کے بعد یہ کانوں پر مہر لگا دی۔
آنکھوں پہ پردے پڑ گئے، یہ ترتیب کلام ہے. لیکن پہلے جو قلوب کا لفظ آیا یہ تو جمع کا لفظ ہے، آخر میں ابصار کا لفظ آیا یہ جمع کا لفظ ہے، لیکن درمیان میں سمع کا لفظ آیا ہے، یہ واحد کیوں ہے؟ مفسرین نے بہت بحث کی ہے، تمام مفسرین نے، چاہے وہ علامہ علوسی ہو یا قاضی بیضاوی ہو یا صاحب مدارک ہو، تفسیر کبیر میں بہت سارے بحث سے آئی ہیں. لیکن تمام مباحث کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہنچا کہ آسان جواب یہ ہے کہ عربوں کا اسلوب کلام کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ عموماً، ہمیشہ نہیں، عموماً قلب کی جمع استعمال کرتے تھے، بصر کی جمع ابصار استعمال کرتے تھے، لیکن سمع کی جمع استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو واحد استعمال کرتے تھے. اور ہر زبان کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اہل زبان کس لفظ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. مثلا اردو کو دیکھ لیں، اہل زبان کسی لفظ کو واحد استعمال کرتے ہیں، کسی لفظ کو جمع استعمال کرتے ہیں، کسی کو مذکر استعمال کرتے ہیں، کسی کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. مؤنث اور مذکر اگر حقیقی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مذکر اور مؤنث اگر غیر حقیقی ہیں تو کیوں؟ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اہل زبان اسی طرح استعمال کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے، سورج نکل رہا ہے. ہوا چل رہا ہے، سورج نکل رہی ہے کیوں نہیں کہتے؟ کوئی اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں بھائی، اہل زبان جن لوگوں زبان کے جو ماہرین ہیں، اساتذہ ہیں، وہ لوگ ایسے ہی استعمال کرتے رہے، اسی طرح اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ہوا چل رہا ہے نہیں کہا جائے گا، سورج نکل رہی ہے نہیں کہا جائے گا، جبکہ مذکر حقیقی بھی نہیں ہے، مؤنث حقیقی بھی نہیں ہے. مذکر حقیقی کا مطلب کہ واقعی وہ مذکر ہیں، جیسے لڑکا یہ مذکر ہے، لڑکی یہ مؤنث ہے. لیکن سورج، چاند، ہوا، پانی یہ مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی نہیں ہے. تو اس میں اعتبار یہ کیا جاتا ہے کہ زبان کے جو ماہرین ہیں وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں. اسی طرح واحد و جمع کا بھی معاملہ ہے. تو میں نے جہاں تک مطالعہ کیا، اس آخری نتیجے پر پہنچا کہ اہل عرب عموماً جو فصحائے عرب تھے، جو اہل زبان تھے، وہ قلب کو عموماً جب جمعیت کے لیے آتا تھا تو جمع کا استعمال کرتے تھے، اور بصر کو جب جمعیت کے لیے استعمال ہوتا تھا تو ابصار کہتے تھے، لیکن سمع کو عموماً واحد ہی استعمال کرتے تھے. اور اسی لیے قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ سمع واحد استعمال ہوا ہے، ابصار جمع استعمال ہوا ہے، افئدہ اور قلوب جمع استعمال ہوا ہے. جیسے فؤاد واحد ہے، اس کی جمع افئدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اسماع نہیں ہے، سمع ہے، واحد استعمال ہوا ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیے، سورہ یونس میں ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، سمع واحد اور ابصار جمع. سورہ نحل میں ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. دیکھیے یہاں سمع واحد، ابصار اور افئدہ یہ جمع ہے. سورہ مومنون میں ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہاں بھی سمع واحد ہے، ابصار جمع ہے، افئدہ جمع ہے. پھر سورہ سجدہ میں ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. یہاں بھی سمع کو واحد استعمال کیا گیا ہے، ابصار اور افئدہ کو جمع استعمال کیا گیا ہے. سورہ ملک میں ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہاں بھی سمع واحد ہے، ابصار اور افئدہ جمع ہے. سورہ احقاف میں ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، یہاں بھی سمع واحد ہے، ابصار افئدہ جمع. پھر سورہ انعام میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِكُمْ بِهِ، یہاں بھی سمع واحد ہے، ابصار جمع ہے، قلوب جمع ہے. پھر سورہ فصلت میں ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ، یہاں سمع واحد ہے، ابصار جمع ہے. پھر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، سورہ بقرہ، یہاں بھی سمع واحد ہے، ابصار جمع. پھر ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، قلوب دیکھیے جمع ہے، ابصار جمع ہے، درمیان میں سمع واحد ہے. سورہ فصلت میں ہے حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم،
یہاں سمع واحد ہے، ابصار جمع ہے، جلود جمع ہے۔ پھر سورہ احقاف میں فما اغنى عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، یہاں سمع واحد ہے، ابصار جمع ہے، افئدہ جمع ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ 20 مقامات کا میں نے حوالہ دیا، 12 مقامات کا حوالہ دیا، 20 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سمع واحد استعمال کیا گیا ہے، افئدہ جمع استعمال کیا گیا ہے، قلوب جمع استعمال کیا گیا ہے، ابصار جمع استعمال کیا گیا ہے، جلود جمع استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ سمع کو واحد استعمال کیا کرتے تھے۔ کہ تفصیل کے ساتھ اس لیے میں نے بیان کیا ہے کہ بہت سے ملحدین جو کہ عربی زبان سے ماہر نہیں ہے، وہ قرآن پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھئی سب جمع ہے تو سمع واحد کیوں ہے؟ سب جمع ہے تو سمع واحد کیوں ہے؟ اس لیے میں نے تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کیا کہ چونکہ وہ عربی زبان سے نابلد ہیں، وہ جانتے ہی نہیں عربی زبان کا اسلوب۔ فصحائے عرب کا یہ طریقہ تھا کہ عموماً سمع کو واحد استعمال کرتے تھے اور قلوب کو اور افئدہ کو اور ابصار کو جمع استعمال کیا کرتے تھے۔ چونکہ قرآن مجید بلاغت کی سب سے بڑی کتاب ہے، فضاءت و بلاغت کا دریا اس کے اندر سمٹا ہوا ہے، اس لیے جو کچھ کہا گیا ہے وہ بلاغت کے معیار کے عین مطابق ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ قرآن مجید نے فضاءت و بلاغت کا معیار مقرر کیا ہے کہ جو قرآن کی طرح استعمال ہو جائے وہی بلیغ ہے، اور جو قرآن سے ہٹ کر استعمال ہو جائے وہ غیر بلیغ طریقہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ یہ مہر کیا پیدائشی طریقے سے ہوتی ہے؟ نہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے سماعت پہ مہر لگا دی ہے، ان کے بصارت پر مہر لگا دی ہے۔ واضح حقائق سامنے انسان کے آتے ہیں، پھر بھی نظر انداز کے گزر جاتا ہے۔ بار بار دلائل پہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں، انسان اپنے کانوں کو بند کر لیتا ہے۔ حجتیں پیش کی جاتی ہیں، حکیمانہ اقوال پیش کیے جاتے ہیں، مگر سوچنے سمجھنے کی قوت سے کام نہیں لیتا۔ انجام کار یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو قانون قدرت ہے اس کے مطابق اس کے دل پر، اس کی بصارت پر، اس کی سماعت پر مہر لگ جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مہر لگا دی، تو کیا اللہ نے مہر لگا دی؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کے مطابق جو چیز انجام دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کام کی نسبت کی جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سنکھیا کے اندر مارنے کی اور موت لانے کی تاثیر رکھی ہے۔ سنکھیا زہر ہے، کوئی کھائے گا تو مر جائے گا، یہ تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی شخص سنکھیا کھاتا ہے اور مر گیا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی، لیکن تاثیر وہی کام کر رہی ہے جو قانون قدرت ہے۔ پانی پیاس بجھاتا ہے، پیاس لگی، ہم نے پانی پیا، پیاس بجھ گئی، لیکن نسبت کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیاس بجھا دی۔ کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے، کھانا کھایا بھوک مٹ گئی، ہم نے کہا کہ اللہ نے بھوک مٹا دی، اللہ نے کھانا کھلا دیا۔ تو یہ اللہ کا قانون قدرت ہے، کھانا کھاؤ گے بھوک مٹے گی، پانی پیو گے پیاس بجھے گی، سنکھیا کھاؤ گے انسان مر جائے گا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی نسبت اللہ کی جانب کر دی جاتی ہے۔ یعنی انسان نے ایسے اعمال کر لیے ہیں کہ ان کی آنکھ پر پردہ پڑ گیا ہے، ان کے کان پر مہر لگ گئی ہے، ان کے دل پر مہر لگ گئی ہے، یہ سب انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں جو چھٹی آیت ہے، یہاں ایک لفظ آیا ہے کفر۔ یہ لفظ چونکہ بار بار آئے گا، کافر اور کفر، کافر اور کفر یہ لفظ آتا ہے، اور آج اس لفظ کافر کو بیان کر کے ایک ماحول خراب کیا جاتا ہے خاص طور پر ہندوستان میں، کہ دیکھیے
قرآن ہمیں کافر کہتا ہے، ہمیں گالی دیتا ہے، اس لفظ کو گالی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کی حقیقت بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ کفر یکفر کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، پردہ ڈالنا، لغوی معنی یہی ہوتے ہیں۔ کسی چیز کو چھپا دیا جائے، پردہ ڈال دیا جائے تو اس کو لغت میں، ڈکشنری میں کفر کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقائق بیان کیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے جو حقائق لائے ہیں، ان میں سے کسی حقیقت کا انکار، یہ کفر ہے۔ اور آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ ضروریات دینیہ میں سے کسی چیز کا انکار کفر ہے۔ جن چیزوں پر ایمان کا انحصار ہے کہ ان کو قبول کرنے کے بعد آدمی مومن ہو جاتا ہے، ان میں سے کسی بات کا انکار کر دیا جائے تو یہ کفر ہے۔ اور جو آدمی انکار کر دیتا ہے تو اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ گالی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے۔ انسانوں میں دو گروہ ہیں، کچھ اللہ کو ماننے والے ہیں، کچھ نہیں ماننے والے۔ جو ماننے والے ہیں ان کو مومن کہا جاتا ہے، جو نہیں ماننے والے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ یہ گالی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے۔ جو مانتے ہیں ان کو مومن کہا جاتا ہے، جو نہیں مانتے ان کو کافر کہا جاتا ہے، انکار کرنے والے۔ کچھ لوگ ہیں قیامت کو مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے۔ جو مانتے ہیں ان کو مومن کہا جاتا ہے، جو نہیں مانتے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تقدیر الہی کو مانتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ نہیں مانتے، جو مانتے ہیں ان کو مومن کہتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی حقیقتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے اور نہ ماننے کا نام کفر ہے۔ جو مان جاتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو منکر حق یعنی کافر کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی گالی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے انکار کرنے والے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گالی دی جا رہی، انہیں سے کہا پوچھ لیا جائے، بتلائیے ان چیزوں کو آپ مانتے ہیں؟ اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ اگر مان رہے ہیں تو آپ کافر نہیں مان رہے ہیں تو آپ مومن نہیں، یعنی منکر ہیں۔ وہ کہیں کہ نہیں ہم انکار کرتے ہیں، تو اس انکار کرنے والے ہی کو کافر کہا جاتا ہے۔ کافر کے معنی انکار کرنے والا۔ یہ لفظ قطعاً گالی نہیں ہے۔ ہندوستان میں عام طور سے ٹی ویوں پر اور چینلوں پر یہ بتلایا تھا مسلمان گالی دیتے ہیں، قرآن میں گالی دی گئی ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ ہاں، قرآن مجید میں بار بار کافروں کا انجام بتلایا گیا ہے کہ ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، ان کے لیے جہنم کے شعلے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم تیار کیا گیا۔ ہاں، یہ تو کائنات کا بھی طریقہ ہے۔ ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، اس قانون کو جو مانتا ہے اس کے لیے انعامات ہوتے ہیں، نوازش ہوتی ہے، اور جو اس قانون سے ٹکراتا ہے، قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ ہر ملک کا قانون ہے، کوئی ملک اس سے مبرہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی ملک کا یہ قانون ہے کہ اس قانون کو کوئی توڑے گا تو اسے سزا دی جائے گی، کیا ظلم ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے۔ یہ ملک کو چلانے کے لیے لازمی قانون ہے کہ اگر یہ قانون نہیں بنے گا تو ملک میں انارکی پیدا ہو جائے گی، لا قانونیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ظلم قطعاً نہیں۔ اسی طرح تمام کائنات اللہ کا ملک ہے، وہی بادشاہی حقیقی ہے، اس نے کچھ قانون بنایا ہے۔ ان چیزوں کے مانو گے تو تمہارے انعامات ہیں اور نوازش ہیں، اور ان باتوں کا انکار کرو گے تو تمہیں سزائیں دی جائیں گی۔ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے اور اسی قانون کو بار بار بیان کرتا ہے۔ تو اس میں ظلم کہاں ہے، تعدی کہاں ہے؟ جب دنیا کا چند دنوں رہنے والا حکمراں اپنا قانون بنا سکتا ہے، ملکی قانون اور وطنی قانون، جو بادشاہ حقیقی ہے احکم الحاکمین نے کیا وہ قانون نہیں بنائے گا؟ یقیناً بنائے گا، اور اسی کے قانون کا نام اسلام ہے۔ اسلام میں کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں۔ حلال کے لیے الگ قانون ہے، حرام کے لیے الگ قانون ہے۔ حلال جائز استعمال کریں گے تو اللہ کی نوازشیں ملیں گی، اور کسی چیز کا ناجائز استعمال ہوگا تو اللہ کی عذاب میں وہ گرفتار ہوگا۔ تو یہ گھبرانے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ اس طرح کے سوالات ہو جائے تو گھبرا جائے آدمی۔ ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے، قرآن مجید ہی میں ساری چیزوں کا جواب ہے۔ تو یہ لفظ کافر گالی نہیں ہے بلکہ اظہار حقیقت ہے، یعنی منکرین حق۔ کافر کے معنی انکار کرنے والے، اللہ کی ہدایتوں کا انکار کرنے والے،
اللہ کی باتوں کو نہ ماننے والے، رسولوں کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، انہی کو کافر کہا گیا ہے۔ یہ اصطلاحی لفظ ہے۔ اچھا، دوسری آیت جو تھی یعنی آیت نمبر 7، جس میں اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے سماعتوں پر مہر لگا دی، اور ان کی بصارتوں پہ دبیس پردے پڑے ہیں، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ دل پر پردہ کیسے پڑ جاتا ہے اور دل پر مہر کیسے لگ جاتی ہے؟ اس کے لیے لفظ ختم کا بھی آیا ہے اور لفظ طبع کا بھی، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ ختم یختم و طبع یختم، دونوں الفاظ آتے ہیں مہر لگانے کے بارے میں، کہیں طبع کا لفظ آیا ہے، کہیں ختم کا لفظ آیا ہے۔ متعدد احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دل پر مہر کیسے لگتی ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف ان کافروں کے دل ہی پر مہر لگی، بلکہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں لیکن گناہ کے کام کرنے میں بڑے بے باک اور جری ہوتے ہیں اور بار بار گناہ کرتے رہتے ہیں، اصرار کرتے رہتے اپنے گناہ پر، اور توبہ کی جانب مائل نہیں ہوتے، ان کے دل پر بھی مہر لگ جاتی ہے۔ جامع ترمذی میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كانت نکتة سوداء في قلبه وان تاب ونزع واستعتب ثقل قلبه وان زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن، دیکھیں یہاں مومن کا لفظ ہے، وہاں تو کافر کے لیے تھا کہ مہر لگ گئی، لیکن کبھی کبھی مرد مومن ہوتا ہے جب گناہ میں جری اور بے باک ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر بھی مہر لگ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب، مرد مومن جب گناہ کرتا ہے، کانت نکتۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، کالا داغ پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَعْتَبَ ثَقَلَ قَلْبُهُ، جب وہ توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، وہ داغ، وہ دھبا، وہ کالا نشان بالکل ختم ہو جاتا ہے اور دل سیقل ہو جاتا ہے۔ سقل کا لفظ آیا ہے، سقل یقصل معنی ہوتا ہے قلی کرنا، جیسے برتن ہوتا ہے اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے تو اس کے اوپر قلی جب ہوتی ہے تو پھر سے وہ چمکدار ہو جاتا ہے، اسی کو سیقل کرنا کہتے ہیں، سقل کا لفظ آتا ہے۔ تو دل پر بھی داغ پڑ جاتا ہے، اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، تو جب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہے اور اپنے گناہ سے باز بھی آ جاتا ہے، نزع، وہ اپنے گناہ سے باز آ جانا، گناہ کو نکال کر پھینک دیتا ہے، یہ لازمی شرط ہے۔ اگر صرف توبہ کرے اور اللہ سے معافی کا طالب ہو لیکن گناہ سے باز نہ آئے، اس گناہ کو چھوڑے نہ، ترک نہ کرے، تو وہ توبہ ہی نہیں ہے۔ اس گناہ کو چھوڑنا لازمی چیز ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے کہ توبہ بھی کرتا ہے، اللہ سے معافی کا طلبگار بھی ہوتا ہے اور اپنے گناہ کو ترک بھی کرتا ہے، ثقل قلبہ، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، سیقل ہو جاتا ہے، جیسے قلی اس کے اوپر کر دی گئی ہے۔ وَإِن زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر وہ برابر گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ سے باز نہیں آتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، وہ توبہ نہیں کرتا، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کالا داغ ہوتا ہے اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، کہیں بھی روشنی نہیں رہتی، کہیں اجالا نہیں رہتا، کہیں نور نہیں رہتا، ظلمت ہی ظلمت چھائی رہتی ہے، تارگی ہی تیرگی پورے دل پر مسلط ہو جاتی ہے۔ تو یہی وہ ران ہے، ران کا معنی ہوتا ہے زنگ، یہی قرآن میں ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو ران کا جو لفظ آیا ہے، وہ زنگ کا لفظ آیا ہے، یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال نے ان کے دل پر زنگ ڈال دیا ہے۔ تو جب دل پہ زنگ پڑتا ہے یعنی گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو پھر ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، پوری طرح رجوع ہو، خلوص کے ساتھ رجوع ہو،
اور مکمل توبہ، جیسے جسے توبہ نصوح کہا گیا ہے، توبہ نصوح، وہ توبہ نصوح ہونی چاہیے کہ پلٹ کر اس گناہ کی طرف سوچے بھی نہ، بالکل تہیہ کر لے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، جیسے گناہ سے گھین آنے لگے، تب وہ مکمل توبہ ہوتی ہے۔ توبہ کے لیے کچھ لازمی شرائط ہوتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہ پہ پشیمان ہو، نادم ہو، شرمندہ ہو کہ ہم نے جو کیا ہے بہت غلط کیا ہے، بہت گناہ کیا ہے، بہت غلط کام کیا ہے، نافرمانی میں نے کی ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ کے سامنے اپنے توبہ کا اقرار کرے۔ وہاں اقرار کرنے میں کیا پس و پیش ہونا چاہیے؟ اللہ تو سب جاننے والا ہے، چھپایا تو جاتا اس سے جس سے بات چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تو سب جانتا ہے میں نے کیا کہا ہے، میں نے کیا دیکھا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں کہاں گیا ہوں، سب جانتا، تو اس سے چھپانا کیا؟ تو اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر لے کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، تیری بارگاہ میں پشیمان ہوں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طالب ہو کہ یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر لے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اقرار کرے کہ یا اللہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے اس کی توفیق عطا فرما، اور پھر اپنی توبہ میں پوری طرح ڈٹ جائے کہ پوری کوشش کرے کہ یہ گناہ نہ ہونے پائے۔ یہ سب توبہ کی شرائط ہوتے ہیں۔ صرف یہ کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا، یا اللہ توبہ کر لیا، تو سب ختم نہیں۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہوتا ہے۔ گناہ کو چھوڑ لیا جائے، اور اس طرح چھوڑ لیا جائے کہ اسے نفرت ہونے لگے، اس گناہ سے نفرت ہونے لگے، اور شرمندہ ہو، شرمسار ہو، نادم ہو، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی جائے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور مجھے توفیق دے کہ ایسا گناہ پھر مجھ سے ہونے نہ پائے۔ اس کا نام ہے توبہ۔ جب ایسی توبہ انسان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کرم کی بارش ہوتی ہے، اور دل پر جو زنگ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا دل مسقل ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، درخشہ تابندہ روشن ہو جاتا ہے، اور جس طرح پہلے تھا اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے۔ کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل پر گناہ کا داغ نہیں ہوتا، بالکل روشن اس کا دل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل بالکل روشن ہو جاتا ہے، پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی نشأت ثانیہ ہوئی ہے، دوسری بار اس کی پیدائش ہوئی ہے، کہ جیسے پیدا تھا اسی حالت میں اس کا دل لوٹ گیا ہے، کہ مسقل ہے، منور ہے، تابندہ ہے، رشیدہ ہے۔ تو وہ صورت جو بیان کی گئی تھی ختم القلب، کہ دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، وہ تو بڑی خطرناک صورت ہے۔ وہ چند کافروں کے لیے تھی، لیکن دل پر زنگ لگ جانا یہ بھی بڑی خطرناک صورت ہے۔ ارباب قلوب یہ فرماتے ہیں کہ دل پر زنگ لگ گیا، پوری طرح دل پر وہ چھا گیا، دل پر مسلط ہو گیا، تو یہ اتنی خطرناک صورت ہوتی ہے کہ اولیاء کرام نے فرمایا کہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں خاتمہ بالکفر نہ ایسے آدمی کا ہو۔ جو آدمی توبہ گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، جرم پر جرم کرتا ہے، اور اللہ کی طرف کبھی مائل نہیں ہوتا، رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو ڈر یہ ہے کہ کہیں آخری وقت اس کی زبان سے کلمہ کفر نہ نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کلمہ طیبہ وہ نہ پڑھ لے، اسے محروم رہ جائے۔ بڑی خطرناک صورت ہے۔ لہٰذا جب بھی گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انسان خاک کا پتلا ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی شعوری طور پر، کبھی غیر شعوری طور پر، کبھی ارادی طور پر، کبھی غیر ارادی طور پر، لیکن جیسے ہی احساس ہو کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، تاخیر انسان نہ کرے، پھر توبہ کر لیں گے۔ یہ بڑی خطرناک صورت ہے، یہ ابلیسی اور شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، پھر توبہ کر لیں گے۔ کیا خبر کہ آخری سانس لینے کی مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی، اس کے بعد ہم سانس لے پائیں گے کہ نہیں لے پائیں گے، دوسری سانس ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ توبہ کو کل پہ ٹال لینا یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ۔ ابھی تو ہم نوجوان ہیں،
ابھی تو پوری عمر پڑی ہے، ابھی تو عیش و آرام کے دن ہیں، ابھی تو دنیاوی لذائذ کو حاصل کر لیں، پھر جب عمر ہوگی تو توبہ کر لیا جائے گا، عبادت کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ بڑی خطرناک صورت ہوتی ہے۔ جب بھی یہ صورت پیش آ جائے، ذہن میں یہ وسوسہ آئے، فوراً تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ فوراً توبہ کی جائے۔ صبح کے گناہ کی توبہ شام پہ نہ رکھی جائے، اور شام کے گناہ کی توبہ صبح پر نہ رکھی جائے، فوراً تائب ہو جائے، فوراً احساس ہو۔ اچھا، گناہ پر اگر احساس گناہ نہ ہو جائے تو یہ بھی بڑی خطرناک صورت ہے۔ گناہ ہو مگر احساس نہ ہو، یہ بھی بہت خطرناک صورت ہے۔ اس کا مطلب کہ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اس کا ایمان مات پڑ گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے۔ ایمانی کیفیت اور ایمانی نور حاصل ہے تو گناہ اگر معمولی سا بھی گناہ ہو جائے، بھول چوک سے بھی، تو آدمی فوراً متنبہ ہو جاتا ہے۔ قدرت الہی اسے متنبہ کرتی ہے کہ نہیں، تم سے گناہ ہوا ہے، مگر گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تعویلیں کر رہا ہے۔ ارے یہ مقصد تھا اور یہ مقصد تھا، یہ حیلہ ہے، یہ بہانہ، یہ بہت خطرناک صورت ہے۔ سمجھ لیجئے کہ وہ کفر کی طرف رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی حیلہ نہیں، کوئی بہانہ نہیں، بلکہ بس یہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے گناہ ہوا، نافرمانی ہوئی، مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ غفور ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اپنے بندوں پر کتنا کرم وہ فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر فرما دیے، ایک نیکی لکھتا ہے، ایک بدی لکھتا ہے، یہی ایک کرامن کاتبین۔ جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ کی بات، اب یہ کرنا نہیں، صرف نیکی کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے حصے میں ایک نیکی لکھ دو۔ اور جب وہ نیک کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 10 نیکیاں لکھو، اور ابھی لکھو۔ ارادہ کیا فوراً لکھا جاتا ہے، اور نیکی کی فوراً، ایک نیکی کی تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جب کوئی مرد مومن برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی مت، اس کو مت لکھنا۔ اور جب وہ برائی سرزد بھی ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ابھی اسے لکھنا مت، تحریر مت کرو، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے۔ تو دن کو کوئی برائی کرتا ہے تو شام تک اسے مہلت دی جاتی ہے۔ اگر شام ہو گئی، رات آ گئی، پھر بھی اس گناہ سے اس نے توبہ نہیں کی تو اللہ فرماتا ہے ایک برائی لکھنا۔ کیا اس شان کریمی کا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ ایک نیکی کے بارے میں سوچا، ایک نیکی لکھ دی گئی اور فوراً لکھی گئی۔ برائی کے بارے میں سوچا، برائی نہیں لکھی گئی۔ ایک نیکی کی گئی، فوراً 10 نیکیاں لکھ دی گئی۔ برائی کی لکھی نہیں جا رہی ہے، مہلت دی جا رہی ہے، صبح سے لے کر شام تک کی مہلت۔ ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، پلٹ کر میری طرف واپس آ جائے۔ جب رات ہو جاتی ہے، شام گزر جاتی ہے، توبہ نہیں کرتا تو ہوتا ہے ایک برائی لکھنا۔ اسی طرح اگر رات کو کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے ابھی ٹھہر جاؤ، مت لکھنا، اسے مہلت دو، ہو سکتا ہے صبح تک توبہ کر لے، اور صبح سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی۔ لکھ دی گئی، پھر توبہ کر لیا تو پھر بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے نیکیوں کو مٹا دے، سوائے کفر کے۔ جب کفر انسان کرتا ہے تو اس کی نیکیاں مٹائی جاتی ہیں، لیکن برائیاں اور بدیاں تو روز مٹائی جاتی ہیں۔ روز گناہ کرتا ہے بندہ، روز توبہ کرتا ہے، روز مٹائی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی شان کریمی ہے، اس کی شان رحمانی ہے، اس کی شان رحیمی ہے، اس کی شان توابی ہے۔ وہ عفو ہے، تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا۔ کبھی بھی گناہ ہو جائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ اگلے دن کا، اگلی شام کا، اگلی صبح کا انتظار نہ کیا جائے، اور اپنے احساس کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے۔ احساس اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب انسان توبہ کرنے کی اپنے اندر عادت ڈال لیتا ہے۔ تب جیسے ہی گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرتا ہے، اس کا احساس زندہ رہتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الہ العالمین،
ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے ایمان کو ایمان کامل بنا دے۔ یا اللہ کفری اعمال سے ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام لوگ کی نسلوں کو محفوظ فرما، ہم تمام لوگ کے اہل خانہ کو محفوظ فرما۔ یا اللہ برائیوں سے، گناہ کے کاموں سے ہم تمام لوگوں کو بچا لے۔ یا اللہ نیک چلنی کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم لوگوں سے جو بھی گناہ ہو گئے ہیں ہم سب کو معاف فرما دے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں کو سیقت فرما دے، ہم تمام لوگوں کے دلوں کو روشن فرما دے، ہم تمام لوگوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اولادہ و اصحابہ و آل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔